پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی۔ محترم سامعین اور ایکسپوز چینل کے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی ایک خاص خصلت کا بیان فرمایا ہے کہ یہ منافقین کی عادت ہے اور ان کی خصلت ہے کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو والے ہیں، ہم نے ایمان لایا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ یہ جب اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو ایمان لایا ہے، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ کفار کے پاس میں جاتے ہیں، اہل باطل کے پاس جو ہوتے ہیں، اہل کفر کے پاس میں موجود ہوتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور وہ جو اہل ایمان کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا وہ تو ہم ٹھٹا کر رہے تھے، ایسی مذاق کر رہے تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ منافقین کی خصلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقر کی آیت نمبر 14 میں منافقین کے اس دوہرے کردار کو بیان فرمایا ہے کہ منافقین دوہرے کردار کو اپناتے ہیں۔ یہ کہ جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اہل کفر کے پاس میں جاتے ہیں، اہل ضلالت کے پاس جاتے ہیں تو پھر ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من شر الناس ذی الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو دو چہرے والا ہو، دو رخا ہو۔ لوگوں کے ایک گروپ کے پاس میں آئے کا چہرہ کچھ اور ہو، دوسرے گروپ کے پاس میں جائے تو اس کا معاملہ، یعنی لوگوں کے ایک گروپ کے پاس میں کچھ اور شخصیت کے ساتھ جاتا میں آتا ہے تو پھر اس کی شخصیت بدل جاتی ہے، اس کا معاملہ بدل جاتا ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے۔ تو دو رخا رویہ اپنائے، دو چہرے والا ہو، الگ الگ گروپ کے پاس میں الگ الگ طرح کی باتیں کرتا ہو، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین شخص فرمایا ہے۔ محترم ناظرین اور ایکسپوز چینل کے ویورز، یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسے اور اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیے اور اب طارق جمیل کے حالیہ عمل کو دیکھیے کہ جو ابھی حال ہی میں اس نے پنجاب میں مشہور صوفی بزرگ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دی اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا، ان کے مزار پر حاضر ہوا۔ یہ دیکھیے اس کا کیسا عمل ہے کہ یہ شخص جب مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے تو اہل سنت کا ترجمان بن جاتا ہے، اہل سنت کے مزارات پر حاضری بھی دیتا ہے، قبروں پر فاتحہ بھی پڑھتا ہے۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی۔ کہ یہ اس کا کیسا عمل ہے کہ یہ شخص جب مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے تو اہل سنت کا ترجمان بن جاتا ہے، اہل سنت کے مزارات پر حاضری بھی دیتا ہے، قبروں پر فاتحہ بھی پڑھتا ہے، مزارات کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگتا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہی طارق جمیل اپنے فرقے کے لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو پھر اس کی بولی بدل جاتی ہے، یہ آل سعود کے وہابی فرقے کا ترجمان بن جاتا ہے اور مزارات اولیاء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اور کہتا ہے قبروں پر گنبد بنانا منع ہے، آل سعود نے بہت اچھا کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دیں، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیں، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیں۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے قبر۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے قبر پہ۔ کہ اس نے مکہ اور مدینہ میں صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے مزارات شہید کر دیے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین اور ایکسپوز چینل کی ویورز، جب ہم اس مقام پر اس کے اس دو رخے رویے کو پیش کرتے ہیں تو طارق جمیل کے باز چاہنے والے اس کا ڈیفینس کرتے ہوئے میدان میں کود پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں صاحب، یہ تو جناب طارق جمیل صاحب کی امن پسندی ہے اور یہ ان کی رواداری ہے۔ میرے محترم دوستو، میں ان لوگوں کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اے عوام اہل سنت، خدا را ہوشیار رہو، یہ طارق جمیل کی امن پسندی نہیں ہے بلکہ یہ سراسر اس کی کھلی ہوئی نفاق پسندی ہے، یہ اس کی منافقت ہے، یہ تو اس کا دوہرا کردار ہے، اسے امن پسندی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ محترم ناظرین، دراصل اس طرح کی منافقانہ حرکتیں صرف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ سیدھے سادے بھولے بالے سنی مسلمانوں کو
جو ہے تبلیغ جماعت سے متاثر کیا جائے، ان کا سپورٹ حاصل کیا جائے۔ یہ لوگ طارق جمیل اور اس کے گروپ کے جو لوگ ہیں، یہ عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسا انداز اختیار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی عادت ہے کہ یہ تبلیغی جماعت سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے اہل سنت والجماعت کا انداز اختیار کر لیتے ہیں، ان کے مراسم بھی ادا کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر تبلیغ کے نام پر، نماز کے نام پر دھوکہ دے کر سادہ دل عوام کو تبلیغی جماعت سے جوڑ دیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے عقائد تبدیل کر کے انہیں وہابی بنا دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً آپ کے آس پاس ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص کو تبلیغی جماعت سے نماز کے نام پر جوڑا جاتا ہے کہ جناب ہمارے یہاں تو نماز کی سکھائی جاتی ہے، کلمے کی دعوت دی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں تو بس یہ ظاہری اعمال پر زور دیا جاتا ہے، ہمارے عقائد کی کوئی بحث نہیں ہوتی۔ اور پھر اس آدمی کو نماز کے نام پہ جوڑ لیا جاتا ہے تبلیغی جماعت سے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں کے بعد وہ شخص وہابی بن جاتا ہے اور انہی کی بولی بولنے لگتا ہے۔ تو جناب طارق جمیل کو پہچانیے، یہ ان منافقین کی خصلت ہے کہ ایک طرف جب اہل سنت کے درمیان ہوتے ہیں تو کچھ اور بولی بولتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں یا اپنے فرقے کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ان کی بولیاں کچھ اور ہوتی ہیں۔ آپ نے وہ مثل ضرور سنی ہوگی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ مثل ضرور سنی ہوگی۔ یہ مثال جو ہے تبلیغی جماعت اور طارق جمیل میں پوری طرح سے فٹ بیٹھتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان منافقین کی اس منافقانہ روش سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری عوام کو ان کے منافقانہ کردار کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب تب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا، بریلویوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو